بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 13 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے سنن ابن ماجہ کا تعارف، اور یہ کتاب کے تعارف کا 8واں حصہ ہے۔ اپنے آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اپنے گزشتہ سبق میں ہم نے ان 5 عنوانات کی تفصیل کو جانا تھا۔ اپنے آج کے سبق میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، آئیے اس کے خلاصے پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں بھی ہم ان 5 عنوانات کی تفصیل پڑھیں گے۔ 9 مشترکہ راوی سیاہ ستہ کے کون سے ہیں، موضوع روایات کی تفصیل، رجال اور روایات سے متعلق ایک تحقیق، روایت حدیث میں سند کی اہمیت، سنن ابن ماجہ کی سند امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی تک۔ آئیے اب ہم اپنے آج کے سبق کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 وہ راوی جن سے اصحاب سیاہ ستہ روایات لینے میں مشترک ہیں، یعنی 6 کے 6 محدثین نے ان 9 راویوں سے روایات لی ہیں۔ ان میں پہلا نام محمد ابن بشار کا، دوسرا محمد ابن المثنی، تیسرے زیاد ابن یحییٰ الحسانی، چوتھے عباس ابن عبد العظیم، 5ویں ابو سعید الاشج، 6 عمر ابن علی الفلاس، 7ویں یعقوب ابن ابراہیم الدورقی، 7ویں محمد ابن معمر القیسی، 9ویں نصر ابن علی الجہضمی۔ ان 9 راویوں کا تذکرہ سنن ابن ماجہ کے اس نسخہ میں کیا گیا ہے جو مؤسس الرسالہ ناشرون ان کے اہتمام سے چھپی ہے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے مشہور محقق استاد احمد محمد شاکر ان کی جو تعلیق تھی مقدمہ ترمذی پر، وہاں سے یہ عبارت نقل کی ہے کہ اصحاب سیاہ ستہ انہوں نے بہت سارے شیوخ سے روایات لی ہیں، اشترکوا فی الروایت عن 9 شیوخ، لیکن یہ سارے حضرات 9 اساتذہ سے روایات لینے میں مشترک ہیں، اور وہ 9 کون سے ہیں جن کا نام ہم نے ابھی پڑھا، اور یہ سب تقریباً ہم زمانہ۔ یہاں آپ دیکھ لیں 252 ہجری، یہاں بھی 252 ہجری، آگے 254 ہجری، 246 ہجری، 258 ہجری، 249 ہجری، 252، 256، 250، 246 ہجری سے لے کر 258 تک۔ تو گویا کہ یہ 9 کے 9 راوی تقریباً ہم زمانہ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ کی کچھ روایات جن پر موضوع ہونے کا حکم ہے، تو اس پر مختلف محققین نے اپنی آراء پیش فرمائیں۔ تو جن روایات پر امام ابن الجوزی انہوں نے وضع کا حکم لگایا وہ کتنی ہیں؟ تو الاحادیث التي ذکرها ابن الجوزی فی الموضوعات من سنن ابن ماجہ 34 حدیثا، تو یہ 34 احادیث ہیں اس نسخے کے اندر۔ وارقام هذه الاحادیث، ان احادیث کے یہ نمبر ذکر کیے گئے ہیں، مثلا پہلی حدیث یہ 65 نمبر پہ ہے، دوسری 120 پہ، اور آخری 4140۔ تو یہ نمبر ذکر کیے گئے ہیں جن پر امام ابن الجوزی انہوں نے وضع کا حکم لگایا ہے کہ یہ احادیث موضوع ہیں، یعنی گھڑی گئی ہیں۔ یہاں انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ یہ 34 احادیث تو وہ ہیں جن پر امام ابن الجوزی نے وضع کا حکم لگایا۔ وَيُوجَدُ فِي سُنَنِ ابْنِ ماجہ احادیث اخر حکم علیہا بعض الحفاظ بالوضع والبطلان، کہ اس کے علاوہ اور احادیث بھی سنن ابن ماجہ موجود ہیں جن پر بعض حفاظ حدیث نے وضع یا باطل ہونے کا حکم لگایا ہے۔ تو سنن کے اس نسخہ کو شائع کرنے والے محققین وہ یہ کہتے ہیں والذی توصلنا الیہ، جس تک ہم پہنچے یعنی ہم نے جب تحقیق کی تو اس وقت ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان عدد الاحادیث الموضوعات، احادیث موضوعہ کی تعداد صرف 15 ہے۔ اس لیے کہ امام ابن الجوزی ان کے بارے میں بعض محققین کی رائے ہے کہ انہوں نے اپنا رویہ اس سلسلہ میں بہت سخت رکھا ہے، اور اس سخت رویے میں بہت ساری ایسی احادیث پر بھی انہوں نے وضع کا حکم لگایا ہے جو دیگر محققین کے نزدیک اس دائرے میں نہیں آتی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے 15 کا تذکرہ کیا۔ یہاں شیخ محمد عبد الرشید النعمانی مشہور محقق ہیں، انہوں نے کتاب الامام ابن ماجہ و کتابہ السنن پہ بہت تحقیقی کام کیا۔ تو یہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 222 پہ فرماتے ہیں فَهَذِهِ 34 حدیثا قد حکم علیہا ابن الجوزی بالوضع۔
تو انہوں نے وہ روایات ذکر کی، اور ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ یہ 34 احادیث تو ہیں جن پر ابن الجوزی انہوں نے وضع کا حکم لگایا ہے۔ وقد ترکت من الاحادیث ما ادرجہ ابن الجوزی فی الموضوعات وشطرها مروی فی سنن ابن ماجہ او لها شاہد فی کتابہ۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ روایات جن کو ابن الجوزی انہوں نے اپنی کتاب تذکرۃ الموضوعات میں ذکر کیا تھا ان میں سے کچھ کو چھوڑ دیا، اور یہ فرمایا شطرھا کہ اس کا آدھا، یعنی ان 34 روایات میں سے آدھی ایسی ہیں جو سنن ابن ماجہ میں مروی ہیں اور ان کا شاہد موجود ہے۔ ایک اور بات یہ تحریر فرمائی کہ حافظ جلال الدین سیوطی انہوں نے اپنی کتاب القول الحسن فی الذب عن السنن اس میں 16 روایات نقل کی ہیں، ان میں سے جن کو ابن الجوزی انہوں نے موضوعات میں شمار کیا۔ وَأَوْرَدَ فِي التَّعَقُّبَاتِ عَلَى الْمَوْضُوعَاتِ من کتاب ابن الجوزی، اور حافظ جلال الدین سیوطی انہوں نے اپنی کتاب التعقبات علی الموضوعات اس میں ابن الجوزی کی کتاب سے 30 روایات نقل کی۔ فزدت علیہ الاربعۃ، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ 16، ان کے اوپر میں نے 4 کا اضافہ کیا، وللہ الحمد۔ تو بہرحال یہاں تک کی عبارت سے ہمیں پتہ چلا کہ سنن ابن ماجہ کی روایات پر جو مختلف محققین نے کلام کیا ہے تو اس میں محققین کا اختلاف رائے موجود ہے کہ سنن ابن ماجہ میں کتنی روایات موضوع کے درجے میں آتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سنن ابن ماجہ کی روایات کی قدر تفصیل کہ سنن ابن ماجہ میں ثلاثیات کتنی ہیں، تسائی روایات کتنی ہیں، اور ان روایات میں کل رجال کتنے ہیں، وعدد الرجال الذین لهم روایت فی سنن ابن ماجہ۔ اسی طرح امام ابن ماجہ کے شیوخ کتنے ہیں، اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد کتنی ہے، اور وہ راوی جن سے روایت لینے میں امام ابن ماجہ تنہا ہیں وہ کتنے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ میں ثلاثی روایات کتنی ہیں جن میں صاحب کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کم واسطے ہیں، اور وہ 5 روایات محققین نقل کرتے ہیں، اور 5 کی سند ایک ہی ہے جو 12 ابن مغلس جو کثیر ابن سلیم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو سنن کے ایک نسخے میں جو احادیث پہ نمبر لگائے گئے ہیں ان کے مطابق یہ روایات کے نمبر ہیں کہ اس نمبر پہ آنے والی جو روایات ہیں یہ روایات ثلاثی ہیں۔ اب ہم رجال سے متعلق کچھ تفصیل دیکھتے ہیں۔ کل رجال سنن ابن ماجہ میں جو مذکور ہیں 3779، شیوخ ابن ماجہ 306، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی تعداد 451 ہے، صحیحین کے علاوہ روات کی تعداد 2159 ہے، کتب خمسہ کے علاوہ روات کی تعداد 908، سنن ثلاثہ کے علاوہ روات کی تعداد 976۔ اب ہم ایک اور اہم ترین عنوان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ روایت حدیث میں سند کی اہمیت۔ اس پر باقاعدہ محدثین نے کتابیں اور رسائل تحریر فرمائے ہیں کہ اسلام میں سند کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو اس سے متعلق فہرست الفہارس والاثبات اس میں شیخ عبدالحی ابن عبدالکبیر القطانی یہ تحریر فرماتے ہیں، اور محمد ابن حاتم ابن مظفر ان کا قول نقل کیا ہے کہ ان اللہ اکرم هذه الامت وشرفها بالاسناد، کہ اس امت کو اللہ نے اعزاز عطا کیا اور ان کے مقام کو بڑھایا اسناد کی وجہ سے۔ ولیس لأحد من الامم، پہلی امتوں کے اندر یہ چیز نہیں تھی کہ ان کے اندر حدیث ایسی ہوتی جس کی سند ملی ہوئی ہوتی، انما ہی صحف فی ایدیہم، ان کے پاس تو صحیفے تھے، وقد خلطوا بکتبہم اخبارہم، انہوں نے اپنی کتابوں میں ادھر ادھر کی خبریں اور واقعات شامل کر دیے۔ فلیس عندہم تمییز ما نزل من التوراۃ والانجیل وبین ما الحقوہ بکتبہم من الاخبار التي اتخذوها عن غیر الثقات، اور پچھلی امتوں میں اس بات کی تمیز نہیں تھی کہ تورات و انجیل میں اللہ کی طرف سے کیا اتارا گیا اور غیر معتبر لوگوں نے اس میں کیا کچھ شامل کیا۔ اس لیے حافظ ابن حزم فرماتے ہیں نقل الثقۃ عن الثقۃ، کہ ایک قابل اعتماد راوی کا دوسرے قابل اعتماد راوی سے روایت کرنا، یہاں تک کہ وہ اپنے اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے، شیون، یہ ایک ایسی چیز ہے خص بہ المسلمون، کہ اس کے ساتھ مسلمانوں کو خاص کیا گیا، دون جمیع الملل والنحل، باقی امتوں میں اور باقی قوموں میں ایسا نہیں ہے۔ اما الارسال
والعزال، بہرحال مرسل اور موزل چیزیں فیوجد فی الیہود، تو وہ یہود کے ہاں پائی جاتی ہیں، لیکن لا یقربون بہ من موسیٰ علیہ السلام، لیکن ان کی وہ باتیں اس طرح نہیں پہنچ سکتی جیسے ہماری روایات ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہیں، بلکہ ان کی باتیں تو ایسی موقوف ہوتی ہیں کہ ان کے اور ان کے پیغمبر کے درمیان 30 لوگوں کے فاصلے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہود اپنی بات حضرت نوح علیہ السلام حضرت شمعون ان تک پہنچاتے ہیں، وَأَمَّا النَّصَارَىٰ فَلَيْسَ عِندَهُم مِّن صِفَةِ هَٰذَا النَّقْلِ، اور نصارہ کے ہاں تو اس طرح کی باتیں منقول ہی نہیں ہیں۔ وَهَٰذِهِ الْأُمَّةُ الشَّرِيفَةُ زَادَهَا اللَّهُ شَرْفًا بِنَبِيِّهَا، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ انما تنقل الحدیث عن الثقة المعروف في زمانه بالصدق والامانة عن مثله حتى تتناهى اخبارهم ثم يبحثون اشد البحث حتى يعرف الاحفظ فالاحفظ والاطول فالاطول مجالسة لمن فوقه فمن كان اقصر مجالسة ثم يكتبون الحديث۔ تو فرماتے ہیں اس امت میں حدیث مبارکہ جو ثقہ اور قابل اعتماد راوی ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنے زمانے میں صدق اور امانت کے اندر معروف ہوتے ہیں، جب اس قسم کے لوگ روایات نقل کرتے ہیں پھر وہ روایتیں آگے چلتی ہیں اور پھر ان روایات کی اچھی طرح تحقیق کی جاتی ہے، ثم یبحثون اشد البحث، پھر ان روایات پر خوب کھود کرید کی جاتی ہے، یہاں تک کہ فن اسماء الرجال کے ماہرین تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کس کا حافظہ زیادہ قوی تھا اور کون زیادہ عرصہ اپنے استاد کے ساتھ رہا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یکتبون الحدیث من 20 وجہا، پھر وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، لیکن پھر اس روایت کے نقل کرنے میں بھی مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر الہیثمی فرماتے ہیں سند کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ سند کے ذریعے موضوع اور غیر موضوع کے اندر فرق ہوتا ہے۔ کانت معرفتہ من فروض الکفایہ، حافظ ابن حجر الہیثمی ان کے بقول تو فرض کفایہ ہے اسناد کو پہچاننا۔ وقال ابن رحمون اپنی کتاب الدر والعقیان میں فرماتے ہیں کان من سنت علماء الحدیث، علماء حدیث کا ایک طریقہ ہے طلب الاجازت فی القدیم والحدیث حرصا علی بقاء الاسناد، اس سند کے باقی رکھنے کی حرص میں یہ اجازت حدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اور اسناد پر حرص کیوں کرتے ہیں؟ محافظتاً علی الشریعۃ الغراء الی یوم التناد، تاکہ قیامت کے دن تک یہ شریعت مطہرہ محفوظ رہے۔ اور حافظ ابن حجر ہیثمی فرماتے ہیں اپنے ان فتاوی میں جو احادیث سے متعلق ہیں، انہوں نے حافظ عراقی سے یہ بات نقل کی ہے نقل الانسان ما لیس لدیہ بہ روایت غیر سائغ باجماع اہل الدرایا، تو جس روایت کی سند موجود نہ ہو اس کو نقل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حافظ ابن خیر اشبیلی فرماتے ہیں اجمع العلماء، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی مسلمان کے لیے بات صحیح نہیں وہ یہ کہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بات ارشاد فرمائی ہے، حتی یکون عندہ ذالک القول مرویا، جب تک کہ اس شخص کے پاس اس روایت کی سند موجود نہ ہو۔ فتح الباری کے مقدمہ میں حافظ ابن حجر کے مشائخ میں سے کسی سے یہ بات نقل کی گئی ہے الاسانید انساب الکتب، کہ جو سند ہوا کرتی ہے یہ اس کتاب کا نسب ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر انسان کا نسب محفوظ ہو تو وہ قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے، اور وہ جن بڑوں کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو وہ نسبت اسی وقت قابل قبول ہوتی ہے جب اس کا نسب محفوظ ہو۔ تو اسی طرح یہ جو اسناد ہیں یہ ان کتابوں کے لیے نسب کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور سند کی اہمیت سے متعلق حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان تو آپ سب نے سنا ہوگا کہ لولا الاسناد، کہ اگر سند نہ ہوتی لقال من شاء ما شاء، تو جو شخص جو چاہتا وہ کہہ دیتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا۔ تو اس لیے سند کی اہمیت کا سمجھنا اور جاننا حدیث کے طالب علم کے لیے اور حدیث سے شغف رکھنے والے کے لیے بہت ضروری ہے۔ میری سنن ابن ماجہ کی سند حسب ذیل ہے انی قد تعلمت سنن ابن ماجہ من اولہ الی آخرہ روایتا و درایتا من شیخنا العلام شیخ مولانا عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالی، میں نے سنن ابن ماجہ حضرت مولانا عبد الرحمن
رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعتاً ان سے پڑھی۔ انہوں نے مولانا عبد المجید رحمہ اللہ سے پڑھی، انہوں نے مولانا جمال الدین سے، انہوں نے مولانا حسین احمد مدنی سے، انہوں نے مولانا محمود الحسن دیوبندی سے، انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی سے، انہوں نے شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی، انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے شیخ ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے شیخ ابراہیم الکردی سے، انہوں نے شیخ سلطان المزاحی سے، انہوں نے شیخ شہاب الدین سے، انہوں نے شیخ نجم الدین سے، انہوں نے شیخ زین الدین سے، انہوں نے حافظ الدنیا شیخ حافظ ابن حجر عسقلانی سے، انہوں نے شیخ احمد بن عمر البغدادی سے، انہوں نے شیخ یوسف بن عبد الرحمن المزی سے، انہوں نے شیخ عبد الرحمن ابن ابی عمر ابن قدامہ سے، انہوں نے شیخ موفق الدین حنبلی سے، انہوں نے شیخ ابو زرعہ طاہر ابن محمد بن طاہر مقدسی سے، انہوں نے شیخ محمد بن حسین مقومی قزوینی سے، انہوں نے شیخ ابو الحسن علی ابن ابراہیم القطان سے جو اس سنن کے راوی ہیں، اور انہوں نے اپنے شیخ ابو عبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجہ القزوینی صاحب السنن سے اس سنن کو پڑھا۔ اپنے آج کے سبق سے متعلق تمرینی سوالات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اصحاب سیاہ ستہ کے مشترکہ راوی کتنے ہیں؟ روایت حدیث میں سند کی اہمیت سے متعلق مقدمہ فتح الباری میں کیا نقل کیا گیا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں کتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایات لی گئی ہیں؟ سنن کی ثلاثیات کتنی اور کون سی سند سے منقول ہیں؟ آخر میں ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے اپنے آج کے سبق میں ان 5 عنوانات کو پڑھا۔ 9 مشترکہ راوی کون سے ہیں، موضوع روایات کی تفصیل، رجال اور روایات سے متعلق ایک تحقیق، روایت حدیث میں سند کی اہمیت، سنن ابن ماجہ کی سند امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی تک۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔